اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے، جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ یہ بھوکا مر جائے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ خدا کی قسم، اس دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے تمام مشکلات ختم کر دیں گے۔ آپ خود یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں تھا۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو جب آیا، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ قرآن کی یہ 2 آیات تھی، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ، اور ایک قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہیں، اس کے اندر گم ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے خالق کی قسم، دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہیں جہاں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن پاک سے، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں سے، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور دلائل ہیں کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے۔ تو وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے، اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ بھی یہ عمل سونے سے پہلے ضرور کریں، اور سونے سے پہلے اس کا معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بک انسان ہے جو یہ آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہی ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ تمام لوگ نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں، اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ یہ اہل حق ہے، وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کے اقدار دیں تو وہ نماز قائم رکھیں، پورے معاشرے میں نیکی اور بلائی کا حکم کریں، اور لوگوں کو برائی سے بچائیں، اور سب کاموں کو انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
قرآن کریم میں زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا۔ درج ذیل آیت مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہیں اکتفیہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔